لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ دعا طلب کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب لا يخشع، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، جس کی بھوک ختم نہ ہوتی ہو، ومن دعوت لا يستجاب لها، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو تو قبول نہ فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دراصل ایک دعا پر مشتمل ہے، جو بڑی اہم اور جامع دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ علماء نے اس نقطے پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو بعض اوقات مانگتا ہے اللہم انی اسألک، یعنی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من الخیر کلہ، یا کئی اور دعائیں جو ہیں جب انسان مانگتا ہے یا اللہ مجھے تو یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ ایک طریقہ ہے اللہ سے کسی چیز کے مانگنے کا، اور ایک اسلوب ہے جو اس دعا میں بیان ہوا اور کئی اور دعاؤں میں بھی بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کے نہ مانگنے کا، یا اللہ تو ہمیں یہ نہ دے، یعنی جس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو علماء نے یہ بات اس نقطے پر بحث کی ہے کہ جب انسان کے پاس وقت کم ہو یا عام روٹین میں زیادہ فوکس اس کا مانگنے والی چیزوں پر ہونا چاہیے یا پناہ مانگنے والی چیزوں پر ہونا چاہیے، یہ بڑا بلیغ نقطہ ہے، علمی نقطہ ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس وقت کم ہوتا ہے یا معمولات ہوتے ہیں نا، فلاں نماز کے بعد میں فلاں دعا مانوں گا، انسان اپنا معمول بنا لیتا ہے، صبح کے ٹائم یہ کروں گا، شام کے ٹائم یہ کروں گا۔ تو اس میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آگے بڑھ کر انسان اللہ سے بہت کچھ نہ مانگ سکے، اچھائیاں بہت ساری نہ مانگ سکے، تو کم از کم اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بری چیزیں ہیں اس سے پناہ مانگنا چاہیے، یعنی بری چیزوں سے بچنا افضل ہے اس کی نسبت کہ اچھی چیزیں انسان کو میسر آ جائیں، کیونکہ جب بری چیز سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ آگے اللہ سبحانہ و تعالی بہتر اور اچھی چیز عطا فرما دیں گے۔ لیکن اچھی چیز بھی انسان کو میسر آ جائے اور ساتھ برے کام بھی کرتا رہے، بری صحبت بھی رہو، جن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے وہ بھی ہوتی رہے، تو اس کا مطلب ہے ایک طرف سے اعمال آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اسلوب ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ من علم لا ينفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں۔ کون دعا کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور فرمائیں، کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو سراسر 100% وحی تھی نا، وحی کی صورت میں، قرآن اور وحی غیر مطلوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا کیا وہ قرآن و سنت اور حدیث کی صورت میں تھا۔ تو وہ سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا وہ تلاوت کرنے والی وحی کی صورت میں تھا یا نہ تلاوت کی جانے والی وحی کی صورت میں تھا، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و آپ تو ویسے بھی معصوم عن الخطا تھے، مگر اس کے باوجود دعا کیا فرما رہے؟ اعوذ بک من علم لا ينفع، میں پناہ مانگتا ہوں ایسا علم جس کا فائدہ نہ ہو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کے کیا حالات ہیں، اور علم دراصل ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، اور قرآن و سنت پر مبنی علم، مقدس علم بھی بسا اوقات ایسے انسان کو مل جاتا ہے جو اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔ تو محض علم کا حصول کہ انسان کو علم مل گیا ہے، چاہے وہ قرآن کا علم مل جائے، حدیث کا علم مل جائے، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس اب بیڑا پار ہو گیا۔ علم ملنے کے باوجود انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔
خود بھی فائدہ نہیں ہوتا بسا اوقات، اور نہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اور ایسے علم سے مجھے پناہ عطا دے جو فائدہ مند نہ ہو، جو فائدہ مند نہ ہو. اور ہمارے آج کل کے دور میں تو قرآن و سنت کی بات تو دور رہ گئی نا، کتنے ہی علوم کے نام پر یا علم کے نام پر ایسی چیزیں جو محض خرافات ہیں، لوگوں کی تباہی ہے، بربادی ہے. ایسی سائنسی تحقیقات کے نام پر ایسا کچھ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کے نام پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیماری، تباہی، وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، نسلوں کی بربادی، شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، ملک کے ملک تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، اور لوگ علم کے نام پر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم جس کا فائدہ نہ اس دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو، بلکہ اصل فائدہ آخرت کا ہی ہے. ایسے علم سے پناہ مانگنی چاہیے. دوسری بات وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، یا اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو. جس دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر نکل جائے وہ اس دنیا کا بظاہر سب سے نڈر، مگر دراصل وہ سب سے خوفناک اور خطرناک دل بن جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو اسے رشتوں کا، حرمتوں کا، حلال حرام کا پاس رہتا ہے اور وہ اس کا خیال رکھتا ہے. جب اللہ کا خوف نکل گیا نا، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ حرمت کا پتہ ہے، نہ رشتوں کا پڑا ہے، نہ کسی چیز کا تقدس ہے، نہ بڑے کا خیال ہے، نہ چھوٹے کا خیال ہے. کوئی اخلاق ایسے شخص کے اندر آ ہی نہیں سکتا. اخلاقی اقدار کو وہی شخص مان سکتا ہے جس کے دل میں کسی نہ کسی حد تک چاہے ذرے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو، یہ احساس ہو کہ کسی غلط کام پر یا کسی کا حق مارنے پر قدرت رکھنے کے باوجود میں یہ کام نہ کروں، اس لیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مالک مجھے کیا کہے گا. یہ خوف ہے، یہ خوف خدا ہے. جس شخص کے دل سے یہ خوف خدا بھی نکل گیا اس سے بہتر درندہ ہے، اس سے بہتر درندہ ہے جنگلوں میں رہنے والا، کہ وہ کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتا ہے اور باقیوں پر حملہ کرتا ہے. مگر یہ ایک ایسا جانور بن جاتا ہے جس کی کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے. اس لیے وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، دل ایسا اس کا ہو گیا جس میں سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا. تیسری بات وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے، ایسے جی سے، ایسے انسان بننے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اور یہ صرف پیٹ نہیں ہے، تشبع کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کھانا کھا کے انسان سیر ہو جاتا ہے نا، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہ محض پیٹ کی بات نہیں ہے. دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے ایک ہے پیٹ کی بھوک انسان کی، کہ انسان کو بھوک لگی ہو اور کھائے جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہم کہتے ہیں محاورتاً، ہم بھی کہتے ہیں، یعنی بسل یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو اس میں مفہوم شامل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کی بھوک، انسان کی دماغ کی بھوک، انسان کی جو اس دنیا کی خواہشات کی بھوک ہے وہ نہ بھر رہی ہو. ایک گھر بنا لیا، دوسرا، دوسرے سے تیسرا، آج کوئی ادھر ادھر سے مال جمع کیا، پھر ایک نسل کو سنوار رہا، پھر کہتا ہے نسلوں کی نسل سنور جائے، پھر اس سے اگلی نسل سنور جائے، انسانوں کو جمع کر کے پاکستان سے باہر کہیں بھیج دوں، وہاں سے بھیج کر کسی اور دنیا کے ملک میں سیٹل کر دوں، ان کو کام کاروبار بھی وہاں کر دوں، اور اس سلسلے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا حلال کما رہا ہے کیا حرام کھا رہا ہے. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، دل جی ایسا ہے، انسان ایسا بن گیا کہ یہ سیر ہی نہیں ہوتا. حالانکہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ اس دنیا کی زندگی تو بس چکا چوند ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہاں بس گزر بسر کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے لیکن گزر بسر کے لیے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو انشاءاللہ جنت میں جا کے رہنا ہے. اور جنت میں جا کر جو انسان اللہ سے طلب کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ عطا کریں گے. اور آخری بات وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، کہ یا اللہ میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے دعائیں کرتا رہوں، میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا رہوں، ہاتھ پھیلاتا رہوں، لا یستجاب لہا، لیکن وہ دعا ایسی ہو جو تو قبول نہ فرما رہا ہو. اور یہ ظاہر بات ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ دعا ان کو کرنی چاہیے دعائیں کرتے ہیں جن کو توفیق ملی ہے. ایک تو وہ دنیا میں لوگ ہیں نا، اور معاشرے میں وہ لوگ ہیں جنہیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہے. آپ جائیں ارد گرد گلی محلے دفتر دکان کام کاروبار میں، ایک سروے کریں، لوگوں سے پوچھیں آخری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگی کب تھی. کتنی تعداد ایسی مل جائے. اس لیے کہ ایسے کہیں ملیں گے نا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے وہ دعا مانگتا ہوگا؟ خود بتائیں. جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے اس کو وہ دعا مانگتا ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو دعا ہی نہیں مانگتے، جو شاید رمضان کے رمضان دعا مانگتے ہوں. غلطی سے کسی مسجد میں آ جائیں، امام صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ بھی پیچھے ہاتھ کھڑے کر کے آمین کہتا رہتا ہے. لیکن جو دعا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنا، طلب کی توفیق ہی نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی.
یہ اس شخص کی دعا ہے جو اللہ کے سامنے طلب کر رہا ہے، توفیق کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے، اس کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کو تو قبول نہ فرمائے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کی جہاں پر کچھ شرائط ہیں وہاں دعا کی قبولیت کے کچھ موانع بھی ہیں، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت انسان مانگتا رہے مگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے کچھ موانع ہیں۔ کس وجہ سے؟ حرام کھا رہا دعا قبول نہیں ہوگی، صلہ رحمی نہیں کر رہا، قطع رحمی کر رہا، دعا قبول نہیں ہوگی، اس طرح کے بہت سارے موانع ہیں جس کا پھر کسی وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی دعا تجھ سے مانگتے ہیں اسے تو قبول فرما، اور ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہم دعائیں کرتے رہے اور امید لگائے بیٹھے رہے اور تو ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔